السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زیس ٹی وی۔ دوستو، مصر کے پیرامڈز جن کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ وہاں کل 138 اونچے پیرامڈز ہیں جنہوں نے 45 سال سے ہر قدرتی آفت کا سامنا کیا، لیکن اس کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ یہ سب ہزاروں سال کے بعد بھی محفوظ ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کہلاتا ہے، جو گزا شہر میں موجود ہے، جس کا ایریا 13 ایکڑ ہے، جو کہ بہت وسیع ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے سائز کا۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ یہ پتھر اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے بہت سے پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ ان پتھروں کے حساب سے ماہرین نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ اس کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت سے بھی زیادہ بڑے اور عالی شان ہیں۔ ان پیرامڈز کو آخر کیوں بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا؟ ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس اتنی بڑی مشینیں بھی نہیں تھیں، تب کیسے ان کی دیواروں کو لیول کیا گیا اور پرفیکٹ کنسٹرکشن کی گئی؟ کیسے اتنے وزنی پتھروں کو کاٹ کر بغیر کسی لفٹنگ مشین کے ان کو 480 فٹ کی اونچائی تک لے جایا گیا؟ اور ایسے کون سے ماہرین تھے جنہوں نے ان کو زلزلہ پروف بنایا اور ان کے ہر کونے کو 51.5 ڈگری پر سیٹ کیا؟ یہ سب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر آخر ایسا کیا تھا؟ یہ ایک راز تھا، یہ ایک مسٹری تھی۔ ریسرچ ٹیمز نے ایک روبوٹک کیمرہ ان کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ جا کر کیمرہ رک گیا۔ وہاں اس کے آگے ایک پتھر کا سلیب تھا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اس پتھر کے پیچھے کچھ مسٹری ہے جس کا 4500 سال سے کسی کو نہیں پتا۔ آخر ایسا کیا تھا؟ ان کی کیوریوسٹی بڑھ گئی، وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے۔ انہوں نے ریموٹ کیمرہ کے آگے ایک ڈرل مشین لگا دی جس نے اس پتھر کے اندر سوراخ کر دیا۔ اس سوراخ سے انہوں نے کیمرہ داخل کر دیا۔ کئی صدیوں سے ریسرچ ٹیم اور سائنسدان ان عالی شان پیرامڈز کی کنسٹرکشن ٹیکنیکس جاننے کے لیے ریسرچ کر رہی ہیں۔ آخر ان پیرامڈز کی ہر سائیڈ کیسے برابر سیٹ کی گئی ہے؟ اتنی ایکوریسی تو انسٹرومنٹ اور ماڈرن ٹیکنیک سے بھی نہیں آتی جو 4500 سال پہلے دی گئی تھی۔ ماہرین کو لگتا تھا کہ پہلے تو اس کو ڈیزائن کرنے والے آرکیٹیکٹس نے ایسی لینڈ ڈھونڈنے میں کام کیا ہوگا جو اتنا وزن بیئر کر سکے، جس کی بیئرنگ کیپیسٹی اتنی ہو کہ وہ اتنے بڑے سٹرکچر کا وزن اٹھا سکے، اور پھر اس دور میں ستاروں کی مدد سے الائنمنٹ کی جاتی رہی ہوگی، جن کو پولر سٹارز کہا جاتا ہے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی آپٹیکل اینڈ الائننگ انسٹرومنٹس نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کو شفٹ کرنے کے لیے کرینز ہوتی تھی۔ ان سٹارز کی مدد سے 4500 سال پہلے ان کی ڈائریکشن اور الائنمنٹ سیٹ کی گئی ہوگی، اور یہی وہ ستارے ہیں جن کو پولر سٹارز کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس میں کوئی ایرر بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد مرحلہ آنا تھا زمین کو لیول کرنے کا، کیونکہ 23 لاکھ بڑے بڑے پتھر استعمال ہونے تھے، اور اگر زمین پراپر لیول اور ٹھوس نہ کی جاتی تو اس 13 ایکڑ بڑے سٹرکچر کا کھڑا ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ 4500 سال پہلے کوئی مشینی لیولنگ سسٹم موجود نہیں تھا۔ ماہرین کو لگتا ہے کہ اس 13 ایکڑ کے ایریا کو کھودا گیا ہوگا اور پھر مینولی لیول کرنے کے بعد اس میں پانی بھر دیا گیا ہوگا، اور ایک سائیڈ کے پانی سے دوسری سائیڈ کے پانی کو دیکھ کر
اس کو لیول کا اندازہ کیا گیا ہوگا۔ جو حصہ لیول نہیں ہوگا اس کو بڑی بڑی چھینیوں سے لیول کر دیا گیا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈور کی مدد سے لیول چیک کیے جاتے رہے ہوں یا اس دور میں پلم بوب کا یوز کیا گیا ہو۔ اب اس سائٹ پر ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، زمین کا لیول بھی سیٹ ہو چکا تھا۔ اب سب سے بڑا اور اہم کام ہونا تھا جو کہ تھا ان کو بنانا اور لاکھوں ٹن پتھر ڈھونڈنا اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنا۔ یہ پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی بڑی کٹر مشینز نہیں تھیں، نہ ہی ان کے پاس جیک ہیمرز تھے۔ پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے اور ان کو ضروری شیپس بھی دی گئیں۔ لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیسے کیا؟ اس وقت صرف چھینی ہی ہوا کرتی تھی، لیکن عام ہتھوڑے اور چھینی اتنے بڑے پتھر نہیں کاٹ سکتے تھے۔ چھینی کاپر سے بنی ہوئی ہوتی تھی اور کاپر نرم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا۔ اس کاپر میں انہوں نے آرسینک کو مکس کر دیا اور اس چھینی کو سخت بنا دیا گیا، جس سے اتنے بڑے پتھر کاٹے جاتے ہوں گے۔ یہ پتھر لائم سٹون تھے اور جس جگہ پر پیرامڈ بنے ہوئے تھے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ان کو سورس کیا گیا تو یہ گزا سے 250 کلومیٹر دور تورا شہر میں موجود تھے۔ وہاں سے اب مین مسئلہ تھا ان پتھروں کو 250 کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کرنے کا، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی مشینری اویلیبل نہیں تھی اور ان پتھروں کا وزن ٹنز میں تھا، اور اس وقت ان کو کوئی بھی مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مینولی ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ 23 لاکھ پتھر تو صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ یہ مشکل کام کشتیوں اور ورکرز کی مدد سے کیا گیا۔ تورا اور گزا کے درمیان ایک دریا ہے اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر ڈال کر وہاں پہنچائے گئے۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 1000 سے زائد ورکرز نے لوڈنگ اور شفٹنگ کا کام کیا ہو۔ جو ماہرین ان پر ریسرچ کر رہے تھے ان کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب اس ریسرچ سے مل گئے تھے۔ اب بھی ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈنا باقی تھا کہ ٹرانسپورٹ ہونے کے بعد پتھر اتنی ہائٹ تک کیسے پہنچائے گئے، کیونکہ پتھروں کا وزن ٹنز میں تھا۔ ماہرین کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مینولی ہی اوپر لے جاتے رہے ہوں گے، یا تو اسپائرل وے سے یا زگ زیگ طریقے سے گھسیٹ کر لے جاتے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ اتنے ٹن وزنی پتھر ہزاروں مزدور کھینچ کر ہی اوپر لے گئے تھے۔ یہاں تک تو ان کو ممکنہ طور پر اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ان پیرامڈز کے اندر جانے کے راستے بنائے گئے تھے اور اندر بہت سے کمپارٹمنٹس اور کمرے بھی بنائے گئے تھے، اور اندر جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ پتھر گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو دنیا کے سخت ترین پتھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن زمانے میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے کٹرز کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا۔ دنیا بھر سے ماہرین آئے اور انہوں نے ریسرچ کی کہ آج سے 4500 سال پہلے ان لوگوں نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا، لیکن ان کو اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ پھر ماہرین نے اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لیا۔ ماہرین کے مطابق ایجپشنز نے ان گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو ایک ایسے آرے کی مدد سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ اس آرے کے دونوں اطراف میں وزن ڈال کر اس کو چلایا جاتا تھا اور کاٹا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس طرح سے گرینائٹ کو کاٹنے میں 4 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ یہ سب ماہرین کی ریسرچ ہے جس کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر ان پیرامڈز کے اندر ایسے کون سے راز دفن ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پیرامڈز انسان کا کام ہے ہی نہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پیرامڈز ایلینز نے بنائے ہوں گے۔ اس سوال کا جواب تو ماہرین ہی دے سکتے ہیں۔
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔